بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح متعامل کا 23واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ النوع العاشر کا تیسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ یہ نوع افعال ناقصہ کے بیان میں ہے۔ افعال ناقصہ میں سے کچھ افعال کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہے، مزید کچھ افعال کی تفصیل بیان ہوگی۔ سب سے پہلے ہم عبارت شروع کریں گے۔ والتاسع ما زال والعاشر ما برح والحادی عشر من فک والثانی عشر ما فتئ وقد يقال بفتح التاء والهمزة ما فتأ وما أفتأ وكل واحد من هذه الأفعال الأربعة لدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قبله ويلزمها النفي مثل ما زاد زید عالما وما برح زید صائما وما فتئ عمرو فاضلا ومن فك بکر عاقلا۔ والثالث عشر ليس وهي لنفي مضمون الجملة في زمان الحال، وقال بعضهم في كل زمان مثل ليس زيد قائما۔ واعلم أن تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها جائز بإبقاء عملها مثل كان قائما زيد، وعلى هذا القياس في البواقي، وأيضا تقديم أخبارها على أنفسها جائز سوى ليس والأفعال التي كان في أوائلها ما مثل قائما كان زيد۔ وقال بعضهم تقديم الأخبار على هذه الأفعال أيضا جائز سوى ما دام، أما تقديم أسمائها عليها فغير جائز۔ واعلم أن حكم مشتقات هذه الأفعال كحكم هذه الأفعال في العمل۔ اس کے بعد ترجمہ ہے۔ التاسع جو نواں افعال ناقصہ میں سے فعل ہے، ما زال ہے، 10واں ما بریحہ ہے، 11واں من فکہ ہے، اور 12واں ما فتئ ہے۔ جو ما فتئ ہے اس کو کبھی تا اور حمزہ کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، ما فتأ، اسی طرح ما افتأ بھی پڑھا جاتا ہے۔ وکل واحد من هذه الافعال الاربعۃ، تو یہ 4 فعلوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ یہ جو 4 فعل ہیں ان میں سے ہر ایک کس معنی کے لیے آتا ہے؟ یہ اس کی خبر کو اس کے اسم کے لیے ثابت ہونے کے دوام کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مذ قبلہ، جب سے اس اسم نے اس خبر کو قبول کیا ہے، جب سے یہ خبر اس اسم کے لیے ثابت ہے یا جب سے اس اسم نے خبر کو قبول کیا ہے، اس وقت سے اس کا ثبوت، یعنی خبر کا اسم کے ساتھ ثبوت دائمی ہے، ہمیشہ سے مسلسل ہے۔ وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ، ان کے ساتھ نفی کا ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا آپ اگر معنی دیکھیں، زال کا مطلب ہے کہ زائل ہونا، ختم ہونا، اسی طرح باقیوں کا بھی اپنا معنی یہ ہے کہ ختم ہونا، جدا ہونا، زائل ہونا، لیکن جب ما نفی اس کے ساتھ آئے گی تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام ختم نہیں ہوا، زائل نہیں ہوا، جدا نہیں ہوا، مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ نفی لازم ہوتی ہے۔ جیسے مثال دی ہے ما زال زید عالما، کہ زید مسلسل عالم ہے، یعنی جب سے زید نے علم حاصل کیا ہے اس کے بعد سے ابھی تک وہ مسلسل علم اس کے لیے ثابت ہے، کبھی اس کا اس سے انقطاع نہیں ہوا، جدا نہیں ہوا۔ اسی طرح ما بریح زید صائما، کہ زید مسلسل روزے دار ہے، جب سے اس نے روزہ رکھا ہے اس کے بعد سے ابھی تک وہ روزے کی حالت میں ہی ہے، روزے کی حالت اس سے ختم نہیں ہوئی، دور نہیں ہوئی۔ ما فتئ عمرو فاضلا، کہ عمر مسلسل فاضل ہے، جب سے اس نے اس چیز کو قبول کیا ہے اس وقت سے یہ مسلسل اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ من فک بکر عاقلا، کہ بکر ہمیشہ سے عاقل ہے، جب سے عقل اور سمجھ بوجھ اس کے اندر آئی ہے ابھی تک وہ اس کے بعد عاقل ہی ہے۔ تو یہ اسم کے لیے خبر کے ثبوت کو دوام دینے کے لیے آتے ہیں کہ یہ خبر ہمیشہ سے اس کے لیے ثابت ہے۔ آگے 13واں جو فعل ناقص ہے یہ آخری ہے، لیسا، یہ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ یہ لنفی مضمون الجملۃ فی زمان الحال، کہ یہ مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے موجودہ زمانے میں، کہ فی الحال اس زمانے میں یہ جو مضمون ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔
بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فی کل زمان، یہ ہر زمانے میں نفی کے لیے آتا ہے کہ یہ جو جملے کا مضمون ہے یہ ابھی بھی نہیں ہے، گزشتہ زمانے میں بھی نہیں ہوا، تو مطلقاً یہ نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے لیس زید قائما، کہ زید کھڑا نہیں ہے، تو موجودہ زمانے میں زید کے کھڑے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے کہ زید کا کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اس کے بعد ان افعال سے متعلق کچھ اصول بیان کر رہے ہیں، قواعد۔ وعلم، آپ جان لیں، ان تقدیم اخباری هذه الافعال، کہ یہ جو افعال ہیں سارے افعال ناقصہ، ان کی خبروں کو مقدم کرنا علی اسمائیہا، ان کے اسموں پر، جائز ہے، بابقاء عملہا، اور اس تقدیم کے باوجود ان کا عمل باقی رہے گا۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ فعل ناقص کے بعد پہلے اسم ہوتا ہے پھر خبر ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ خبر کو اگر اسم سے پہلے لایا جائے، اسم کو بعد میں لایا جائے، اور ان لیسا کا یا فعل ناقص کا عمل بھی باقی رہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال دی ہے کان قائما زید، تو اس میں زید اسم ہے، یہ پہلے تھا، اس کو مؤخر کر دیا ہے، قائما کو اسم سے مقدم کر دیے، اور اس کے باوجود کان کا جو عمل ہے اس نے خبر کو نصب دی ہے اور اسم کو رفع دی ہے، وہ عمل باقی ہے۔ اسی پر آپ باقیوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں، کانا کی مثال دی ہے، باقیوں کی بھی مثال اسی طرح آپ خود حل کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی خبر کو اسم پر مقدم کر دیں اور اس کا عمل باقی رہے۔ یہ ایک بات بیان کی ہے، ایک اصول ہے۔ دوسرا وَأَيْضًا، اور یہ بھی تقدیم و اخباریہا، کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کی خبروں کو مقدم کرنا علی انفسہا، خود ان افعال پر۔ پہلے تو یہ تھا کہ خبروں کو اسم پر مؤخر کرنا ہے، اب کہتے ہیں کہ اس کی خبر کو خود فعل ناقص سے بھی پہلے لے کر آ جانا، فعل ناقص سے بھی مقدم کرنا جائزن، یہ جائز ہے، سوائے لیسا کے، والافعال التی کان فی اوائلیہا ما، اور وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما آ رہا ہے، یہ ما، تو ما والے افعال اور لیسا کے علاوہ جو باقی افعال ہیں ان میں ایسا کرنا جائز ہے کہ خبروں کو خود فعل ناقص سے بھی مقدم کر دیا جائے۔ مثال دی ہے قائما کان زید، تو یہاں پر کان زید قائما تھا، تو کانا کی جو خبر ہے قائما، اس کو خود کانا فعل ناقص پر بھی مقدم کر دیا گیا ہے، فعل ناقص سے بھی پہلے لایا گیا ہے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ لیسا اور ما والے افعال کے علاوہ باقیوں میں جائز ہے۔ وقال بعضهم، دوسرے بعض نحوی حضرات کہتے ہیں تقدیم الاخباری علی هذه الافعال ایضا جائز، کہ یہ جو خبریں ہیں ان کو ان فعلوں پر مقدم کرنا یہ جائز ہے، سوائے مادامہ کے۔ جو پہلا قول تھا اس میں تو لیسا اور ما والے سارے افعال کا استثناء تھا کہ ان کے علاوہ میں جائز ہے۔ دوسرے قول بعض حضرات کے نزدیک صرف مادامہ میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، مادامہ کے علاوہ باقی سب افعال میں خبر کو افعال پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ اما تقدیم اسمائیہا علیہا فغیر جائز، اب آگے تیسرا اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ان کے اسم ہیں افعال ناقصہ کے اسم، ان اسموں کو خود افعال ناقصہ کے اوپر مقدم کرنا، یعنی اسم کو فعل ناقص سے پہلے لے کر آ جانا، یہ جائز نہیں ہے کسی بھی فعل میں۔ اس کے بعد ایک اور اصول بیان کر رہے ہیں، وعلم، آپ جان لیجئے، ان حکم مشتقات هذه الافعال، یہ جو افعال ہیں افعال ناقصہ، ان سے جو نکلنے والے مزید صیغے ہیں، مشتقات یعنی ان سے جن صیغوں کا، جن الفاظ کا اشتقاق ہوتا ہے، یعنی یہاں پر تو صرف ایک ایک لفظ بیان کیا ہر فعل کا، جیسے کانا ہے تو اس سے آگے مختلف صیغے بنتے ہیں ماضی کے بھی، جیسے کانت، کانتا، اور کنتا، کنتو وغیرہ۔ اسی طرح مضارع میں بھی یکونو، تکونو وغیرہ، یہ مختلف صیغے سے بنتے ہیں، تو وہ سارے اس کے مشتقات ہیں۔ تو ان افعال کے جو مشتقات ہیں ان کا حکم کی طرح ہے، حکم هذه الافعال، ان افعال کے حکم کی طرح یہ ہے، فی العمل، عمل کرنے میں، یعنی ان افعال سے جو دوسرے صیغے بنیں گے، جو دوسرے الفاظ مشتق ہوں گے، وہ بھی اسی طرح عمل کریں گے جس طرح یہ فعل عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ترکیب ہے، تو صرف چوتھی ترکیب ہم کریں گے، باقی تین ترکیبیں آپ خود اس چیز سے حل کر سکتے ہیں۔ التاسع مبتدا ہے، ما زال خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ العاشر مبتدا ہے، ما بریہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ الحادی عشر مبتدا،
منفق کا خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الثانی عشر مبتدا ہے، ما فتح یہ اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قد حرف تقلیل ہے، یقال فعل مجہول ہے، آگے اس کا نائب فاعل آئے گا۔ با حرف جر، فتح مضاف، التائی معطوف علی، واو حرف عطف، الحمزتی معطوف۔ معطوف معطوف علی سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ فعل مجہول کے متعلق۔ ما فتح معطوف علی وما افتح معطوف ہے، معطوف معطوف علی سے مل کر یہ فعل مجہول کا نائب فاعل بنیں گے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے کل مضاف واحد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف ہے۔ من حرف جر، ہذہ اسم اشارہ، الافعال موصوف، الاربعاتی صفت، موصوف صفت سے مل کر مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابت کے متعلق ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، لام حرف جر، دوامی مضاف، ثبوتی مصدر مضاف، خبری مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، لام حرف جر، اسمہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ثبوت مصدر کے، مضاف ہے، اور قابل فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، یہ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف کا مضاف الیہ، یہ ظرف کے لیے آتا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظرف مفعول فی بن جائے گا ثبوت مصدر کے لیے۔ ثبوت مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق اور مفعول فی سے مل کر مضاف الیہ بنے گا دوام مضاف کے لیے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے، لام حرف جر کے لیے، جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یلزم فعل ہے، النفی اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، ما زال فعل ناقص، زید اس کا اسم، عالما خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علی، واو حرف عطف، ما برح فعل ناقص، زید اس کا اسم، صائما اس کی خبر، یہ پورا جملہ معطوف علی معطوف، ما فتح فعل ناقص، عمر اس کا اسم، فاضلا اس کی خبر، یہ بھی پورا جملہ معطوف علی معطوف، منفق کا یہ فعل ناقص ہے، بکر اس کا اسم ہے، عاقلا اس کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ چاروں جملے معطوف معطوف علی سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے الثالث عشر مبتدا ہے، لیس خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہی مبتدا ہے، لام حرف جر، نفی یہ مصدر مضاف ہے، مضمونی مضاف الیہ مضاف، الجملتی مضاف الیہ، فی حرف جر، زمان الحالی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ نفی مصدر کے متعلق، نفی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتۃ کے متعلق ہو کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے قال بعضهم، قال فعل ہے، بعضهم مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل ہے، یہ فعل فاعل سے مل کر قول، فی کل زمان، تو اس سے پہلے ہم یہی جملہ محذوف مانیں گے کہ لیس لنفی مضمون الجملتی فی کل زمان، تو لیس اس میں مبتدا ہوگا، لنفی لام حرف جر، نفی مضاف، مضمونی مضاف الیہ مضاف، الجملتی مضاف الیہ، فی حرف جر، کل زمان مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ نفی مصدر مضاف کے متعلق ہوگا، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مضمون الجملہ اور اس متعلق سے مل کر لام حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر لیس کی خبر، لیس اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قال بعضهم قول کے لیے مقولہ مفعول بہ، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، لیس فعل ناقص، زید اس کا اسم، قائما اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
آگے اعلم فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، تقدیم مصدر مضاف ہے، اخباری مضاف الیہ مضاف، هذه اسم اشارہ، الافعال مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر یہ اخباری کا مضاف الیہ بنے گا۔ اعلی حرف جر، اسمائیہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، یہ جار مجرور متعلق ہوگا تقدیم مصدر کے، تقدیم مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم۔ جائز صیغہ اسم فاعل ہے، با حرف جر، ابقائی مضاف، عملی مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، یہ تینوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور صیغہ اسم فاعل کے متعلق، صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اعلم کے لیے مفعول بہ، یہ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، یہ اعلم امر ہے اس لیے یہ انشائیہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف مثل مضاف، کان فعل ناقص، قائما اس کی خبر مقدم، زید اس کا اسم مؤخر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اعلی ھذا جار مجرور ثابت کے متعلق ہو کر خبر مقدم، القیاس مصدر ہے، فی البواقی جار مجرور اس القیاس کے متعلق، القیاس اپنے متعلق سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہ جو ایزن ہے یہ کسی بھی جگہ آئے جملے کے شروع میں، درمیان میں، جہاں پر بھی، تو ایزن کی ترکیب جملے سے الگ ہٹ کر ہوتی ہے، اس کی الگ ترکیب ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ اس کو ہم مصدر مفعول مطلق شمار کرتے ہیں اور اس سے پہلے آزا فعل محذوف ہم مانتے ہیں، تو آزا فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، ایزن مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، تو ہمیشہ ایزن اس کی ترکیب الگ ہوگی، اسی طرح آزا ایزن کے ذریعے۔ تقدیم مصدر مضاف، اخباری مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، اعلی حرف جر ہے، انفسیھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر تقدیم مصدر کے متعلق، تقدیم مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا، جائز یہ صیغہ اسم فاعل ہے، سوا مضاف، لیس معطوف علیہ، واو حرف عطف، الافعال موصوف، التی اسم موصول، کان فعل ناقص، فی حرف جر، اوائلھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر کان فعل ناقص کی خبر مقدم، ما فعل ناقص کا اسم مؤخر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، التی اسم موصول کے لیے، موصول صلہ سے مل کر یہ صفت ہے، الافعال موصوف کے لیے، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف بنے گا لیس کا، لیس معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا سوا کا، سوا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ظرف مفعول فی بنے گا، جائز صیغہ اسم فاعل کے لیے، صیغہ اسم فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر یہ خبر ہے اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال ہو مبتدا محذوف مثل مضاف، قائما یہ خبر مقدم ہے فعل ناقص کی، کان فعل ناقص، زید اس کا اسم، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے قال فعل ہے، بعضهم مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر یہ قول، تقدیم مصدر مضاف، الاخباری مضاف الیہ، اعلی حرف جر، هذه اسم اشارہ، الافعال مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور تقدیم مصدر کے متعلق، تقدیم مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا۔ ایزن کی ہم اسی طرح ترکیب کریں گے الگ، آزا فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، ایزن اس کا مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جائزن کی پچھلے کے ساتھ تک یہ ترکیب ہوگی، اس تقدیم الاخباری علی هذه الافعال کو ہم نے مبتدا بنایا تھا، جائزن صیغہ اسم فاعل ہے، سوا مضاف ہے، مادامہ اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بنے گا صیغہ اسم فاعل کے لیے، جائزن صیغہ اسم فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر یہ خبر بن جائے گی اس مبتدا کی،
مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس قول کے لیے مقولہ ہے، مفعول بہ ہے۔ تو فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ قول مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد اما شرطیہ ہے، تقدیم مصدر مضاف ہے، اسمائی مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، اعلیٰ حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور یہ تقدیم مصدر کے متعلق۔ تقدیم مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا متضمن بمعنی شرط، یہ مبتدا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے، شرط کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ فا جزائیہ ہے، غیر مضاف جائز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر متضمن بمعنی جزا، یہ خبر ہے جو جزا کے معنی کو متضمن ہے، جزا کے معنی کو شامل ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، یہ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے اعلم فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، حکم مضاف مشتقاتی مضاف الیہ مضاف، حاضی اسم اشارہ الافعال مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر یہ مشتقات کے لیے مضاف الیہ، مشتقات مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حکم کے لیے مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان کا اسم ہے۔ آگے کاف حرف جر ہے، حکمی مصدر مضاف ہے، حاضی الافعالی اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ، فی العملی جار مجرور سے مل کر یہ حکم مصدر کے متعلق، حکم مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر کاف حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اعلم کے لیے مفعول بہ، یہ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اس نوع میں افعال ناقصہ کا بیان ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افعال ناقصہ کا استعمال بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کے معنی کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کانا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، سارا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس جو سبق ہے یہ تینوں اسباق ہیں، یہ اس نوع العاشر 10ویں نوع کے، ان کی آپ عبارت بھی اچھی طرح اس کی پریکٹس کریں اور ان کے معنی ترجمے کو بھی اچھی طرح غور سے پڑھیں اور اس کی ترکیب بھی کریں۔